السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازوں کا ترک رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، وہیں نمازوں کا اہتمام رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ذکر سے منہ موڑنے پر ارشاد ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، عبادتوں میں منہمک رہتے ہیں، لیکن معاشی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہیں اور حصول معاش کی غرض سے کاروبار میں لگ کر اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتے۔ اذان سنتے ہی اللہ کے حکم کو پورا کرنے نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں ان کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ فقط دن اور رات کا 10واں حصہ، جس طرح اسلام میں پیداواری کی زکوٰۃ میں عشرہ یعنی 10واں حصہ خدا کے نام پر دینے کا نظام ہے، اسی طرح پانچوں نمازیں پورے اطمینان سے فرائض و سنن و نوافل کے ساتھ ادائیگی کے لیے 24 گھنٹوں میں 10واں حصہ یعنی زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ پروردگار کا حق ہے کہ بندہ اس کی عطا کردہ 24 گھنٹے دن اور رات میں سے اس کے لیے 10واں حصہ فارغ کرے۔ آخرت یقین کا سودا، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور سراسر یقین کا سودا ہے۔ آخرت کل پر جتنا ایمان و یقین ہوگا، دنیا کے آج میں بندے کے لیے قربانی دینا اور کاروبار کا نقصان اٹھانا سہل و آسان ہوگا۔ آخرت کے کل میں جب نماز پڑھنے والے جنت میں جا رہے ہوں گے تو نماز نہ پڑھنے والے جنت سے محروم ہو رہے ہوں گے۔ استغفار کرنے پر، گناہوں کے معاف کرنے، رزق کے کشادہ کرنے، مال و اولاد میں برکت دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور نیک اعمال اختیار کر لینے پر اسی دنیا میں پاک زندگی عطا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہر جاری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔